چلیے پہلا سبجیکٹ ہمارا ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. پروگرامنگ کا آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے کیا ہوتی ہے؟ فرسٹ سیمسٹر میں آپ لوگوں نے پڑھی ہے پروگرامنگ فنڈامنٹل. کیا تھا اس کے اندر؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی. تو فرسٹ ٹرم میں آپ لوگوں نے پروگرامنگ پڑھی ہے، اس میں کیا پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ جی آتا کچھ نہیں ہے، کوئی ٹاپک وغیرہ تو یاد ہوں گے. جی تو کیا پڑھا تھا، کچھ یاد ہے؟ تھوڑا بہت آئیڈیا ہو. پروگرامنگ کس لیے کی جاتی ہے؟ نو آئیڈیا. جی ادیبہ آپ بتا دیں. ادیبہ آپ بتا دیں. انہی سے پوچھ لیں. چلیں گڈ. چلیں بہت اچھے. دماغ کام کرنا ہی نہیں چاہیے ویسے. جی آئی تھنک آپ لوگوں سے کچھ پوچھنا ہی فضول ہے. بالکل ایسے ہی ہے. چلے میں بتا دیتا ہوں. پروگرامنگ کی جاتی ہے کمپیوٹر کو سکھانے کے لیے کہ آپ نے ایک مسئلے کا حل کس طرح کرنا ہے. کلیئر؟ پروگرامنگ کس لیے کی جاتی ہے؟ کس لیے کی جاتی ہے پروگرامنگ؟ کہ کسی مسئلے کا حل کس طرح کرنا ہے، یہ چیز کمپیوٹر کو آپ نے سکھانی ہوتی ہے. پوائنٹ کلیئر؟ جی. آپ دیکھیں ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے ارد گرد کافی ساری چیزیں ہیں. ان چیزوں کو اگر ہم کوالیفائی کریں تو کوئی ایک لفظ ایسا جو آپ ہر چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ایسا لفظ ہے؟ اردو کا کوئی لفظ بتا دیں یا انگلش کا بتا دیں جو دنیا کی تمام چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہو. کوئی ورڈ آتا ہے آپ کے مائنڈ میں؟ دیکھیں آپ کے سامنے موبائل ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے سامنے کاپی پڑی ہے، کسی کے پاس پینسل ہے، کوئی خود ہے، آپ کے اوپر پنکھا چل رہا ہوگا، لائٹ جل رہی ہوگی. یہ ساری چیزوں کو اگر ہم نے کسی ایک لفظ سے بیان کرنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اس کو ہم ریپرزینٹ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آبجیکٹ ہیں. اب کوئی بھی چیز پڑی آپ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ چیز اٹھا دینا. ایسے ہی ہے نا. فار ایگزامپل آپ کے سامنے کوئی چیز پڑی، آپ دوسرے بندے کو کہتے ہیں یہ چیز اٹھا دو، چاہے وہ کچھ بھی ہے، بے شک آپ کو نام نہیں بھی آتا پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ چیز اٹھا دو. اب چیز کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ ایک آبجیکٹ ہے، کہ یہ آبجیکٹ مجھے اٹھا کے دو. کلیئر؟ اب پروگرامنگ کیا ہے کہ آپ نے کمپیوٹر کو سکھانا ہے کہ کسی مسئلے کو حل کس طرح کرنا ہے. اور آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ماڈل آپ نے کس میں کرنا ہے؟ ایک آبجیکٹ کے طور پہ. کیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ نے کس پہ ماڈل کرنا ہے؟ ایز اے آبجیکٹ. اب آبجیکٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں؟ فار ایگزامپل آپ ہیں، ادیبہ ہے فار ایگزامپل، تو آپ کے کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں؟ جی آپ کا نام ہے، اور فار ایگزامپل آپ کا CNIC نمبر ہے، آپ کی ایج ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ دوسری چیزیں کیا ہے جو کہ آپ کچھ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں، وہ میتھڈز ہیں یا فنکشنلٹی ہے آپ کی، جیسے آپ کھاتی ہیں، سوتی ہیں، چلتی ہیں، پھرتی ہیں، پڑھتی تو بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اب کیا ہے آپ کے پاس؟ دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی آبجیکٹ کے پاس، وہ کیا ہے؟
जी उसकी, जी फंक्शनैलिटी। अब जो आइडेंटिटीज हैं, जो उसके कुछ प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, आप क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स, वो क्या है आपके एट्रीब्यूट्स है, उनको हम कहते हैं डेटा मेंबर्स। क्या कहते हैं, डेटा मेंबर्स। ठीक है, और दूसरी जो आप काम करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेथड या फंक्शंस। क्या कहते हैं, मेथड या फंक्शंस। बेसिकली जो प्रोग्रामिंग का लफ्ज इस्तेमाल होता है वो क्या है, फंक्शंस है। ठीक है, और वैसे जनरली उसको मेथड भी कहा जाता है। तो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या चीजें होती हैं, दो, उसकी फंक्शनैलिटी और उसकी एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स यानी कि उसके डेटा मेंबर्स और उसके फंक्शंस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्लियर है सबको। आपके सामने जो भी चीजें हैं उनमें से एक एक ऑब्जेक्ट जाहिर करें आप लोग। सबसे पहले शफकत से शुरू करते हैं। शफकत, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है? मोबाइल नहीं है? मोबाइल नहीं है आपके सामने? मोबाइल के एग्जाम, चारपाई पे नहीं बैठे या कुर्सी पे नहीं बैठे? कुर्सी पे नहीं बैठे? जी रजिस्टर। चलिए, ये रजिस्टर के एट्रीब्यूट्स बताएं आप। क्या क्या एट्रीब्यूट्स है रजिस्टर के? जी, नंबर ऑफ पेजेस, ये इसका एक एट्रीब्यूट हो गया। और जी, इसकी लाइन, एक पेज पे लाइंस कितनी है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। उसके अलावा, इसकी वेट कितना है, वजन है इसका। ठीक है, एक चीज है कि ये इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है। ठीक है, किस साइड से स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा इसके एक लेंथ, वेट, हाइट, ये तीन इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। जी, तो ये क्या है, आपका जो रजिस्टर पड़ा है उसके क्या है, एट्रीब्यूट्स हो गए या डाटा मेंबर्स हो गए। अब इसके फंक्शनैलिटी क्या होगी, इसका पड़ा रहना, इसका खुलना, इसका बंद होना, ये क्या है इसके फंक्शनैलिटीज है। कि रजिस्टर ओपन हुआ है, रजिस्टर क्लोज हुआ है। ठीक है, रजिस्टर को उठाया गया है। तो ये क्या है, इसकी फंक्शनैलिटीज है, इस पे फंक्शंस परफॉर्म किए गए हैं। क्लियर, ये इसके साथ कनेक्टेड इसकी फंक्शनैलिटी है। क्लियर। जी, अदीबा आपकी बारी है, आपके सामने क्या ऑब्जेक्ट है? सब लोग सोच के रखे, सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। जी बताएं। जी जी बताएं। जी जी, नेम आ जाएगा, एज आ जाएगी उसकी। जी, एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटी उसकी क्या क्या है? जी, म्याऊं करती है, बोलती है। जी, नेक्स्ट। जी गुड। जी गुड। नेक्स्ट, आपके पास सोबिया, आपके सामने क्या ऑब्जेक्ट है? जी, लैपटॉप के एट्रीब्यूट्स बताएं। जी, कलर होगा, वेट होगा, कंपनी होगी, साइज होगा, किस कंपनी का है। इसकी बाकी सारे, इसकी तो प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। हार्ड कितनी है, रैम कितनी है, ठीक है, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, किस कंपनी का है, उसके अलावा स्पीकर कौन सा लगा हुआ है। जी, वो सारी उसके डेटा मेंबर्स हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इसका क्या है, फंक्शंस इसके क्या है, स्विच ऑन, पावर ऑफ, ठीक है, रन अ प्रोग्राम, स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टार्ट बायोस, ये सारे क्या है इसके फंक्शनैलिटीज हैं। नेक्स्ट, अमरीन। अमरीन है क्लास में या छोड़ गई हैं? छोड़ गई हैं। उसके अलावा तहमीन। ये तहमीन आपके सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है? तहमीन, आवाज आ रही है आपको? जी, चलें आप अपने एट्रीब्यूट्स बता दें।
آپ اپنے اپنے ایٹریبیوٹس بتا دیں ایز اے اسٹوڈنٹ، آپ کے کیا کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ رول نمبر ہے، رجسٹریشن نمبر ہے، اس کے علاوہ کلاس ہے آپ کی، یہ ساری چیزیں بتائیں. اور اس کے علاوہ آپ کی فنکشنلٹی کیا کیا ہوگی ایز اے اسٹوڈنٹ؟ تہمین، آپ کے نمبر کٹیں گے اس سے. چلیں یہ آگے چلتے ہیں. آبجیکٹ کلیئر ہو گیا سب کو؟ آبجیکٹ میں کسی کو کوئی کنفیوژن؟ بالکل نہیں ہے، کلیئر ہے. اب آبجیکٹ کے بعد آ جاتی ہے بات کلاس کی. اب کلاس کیا ہے؟ کلاسیفائی کرنے کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کلاسیفائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کلاسیفائی کرنا کس کو کہتے ہیں آپ؟ ڈیوائڈ کر دینا. کیا کرنا؟ ڈیوائڈ کرنا. اب آپ نے آبجیکٹس کو کیا کرنا ہے؟ کلاسیفائی کرنا ہے. کس طرح کلاسیفائی کرنا ہے؟ کہ آپ نے ان کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں رکھنا ہے کہ یہ چیز کس کیٹیگری میں آتی ہے. اور کلاسیفیکیشن کس بیس پہ ہوتی ہے؟ ملتی جلتی خصوصیات کی بیس پہ. کس بیس پہ ہوتی ہے؟ کس بیس پہ ہوتی ہے؟ ملتی جلتی خصوصیات. فار ایگزامپل اب جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ تمام کیا ہوں گے؟ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کی پراپرٹیز سیم ہوں گی. جی، جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کی پراپرٹیز اور فنکشنز کیا ہوں گے؟ سیم ہوں گے. اسی طرح جنرلی اگر ہیومن دیکھا جائے تو تمام انسانوں کی جو پراپرٹیز ہیں اور فنکشن ہیں وہ کیا ہوں گے؟ سیم ہوں گے. اسی طرح جتنے جانور ہیں ان کے ایٹریبیوٹس اور فنکشنز کیا ہوں گے؟ سیم ہوں گے. اسی طرح جتنے بزنس مین ہیں ان کے ایٹریبیوٹس اور فنکشن کیا ہوں گے؟ سیم ہوں گے. اب کیا ہے، ہم نے تمام آبجیکٹس تو سارے ہیں، اب ہم نے ان کو کیا کیا ہے؟ کلاسیفائی کر دیا ہے کچھ ایکول جو ان کے ایٹریبیوٹس ہیں اور فنکشنز ہیں ان کی بیس پہ. کیا کیا ہے؟ کلاسیفائی کر دیا ہے کس میں؟ کچھ ایٹریبیوٹس اور کچھ فنکشنز کی بیس پہ. جی، آپ کے پاس انٹرنیٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے. تو اب ہم نے کیا کیا ہے؟ ڈیوائڈ کر دیا ہے کس بیس پہ؟ کچھ فنکشنز اور کچھ ایٹریبیوٹس کی بیس پہ. جی، تو اب ایک جیسے ایٹریبیوٹس اور فنکشنز والے کا جو پیٹرن بنانا ہے نا، جو آپ نے ٹیمپلیٹ تیار کرنا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ کلاس کہلاتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ کلاس کہلاتا ہے. اب کلاس کے اندر کیا ہوگا؟ جی، آبجیکٹ کا کیا ہے؟ ایک آبجیکٹ کا کیا ہے؟ وہ ایک ٹیمپلیٹ ہے یا جس کو کہتے ہیں خاکہ. خاکہ ہے کسی بھی آبجیکٹ کا کہ اس طرح کا. جی، تو کلاس کی ہی بات ہو رہی ہے. تو کلاس خاکہ ہے ایک جیسے آبجیکٹس کا، یعنی کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ایک اسٹوڈنٹ کی کلاس کے اندر ہی آئیں گے. ہیومن کے جتنے بھی آبجیکٹس ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ہیومن کی کلاس کے اندر آئیں گے. کلیئر؟ امرین آ گئی ہیں کلاس میں؟ ان کو ایڈمٹ تو کیا ہے میں نے. ان کو ایک میسج کر دیں واٹس ایپ پہ کہ ان کو ایڈمٹ کر دیا، وہ زوم اوپن کر دیں. اس کے بعد کلاس کی کلیئر ہو گیا. کیا ہے؟ ایک ٹیمپلیٹ ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل، جی بالکل، جیسے کہ آپ فار ایگزامپل آپ نے کوئی چیز بنانی ہے، کوئی نئی چیز بنانی ہے. فار ایگزامپل آپ لوگ گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کے آس پاس کہیں نہ کہیں بھٹے ہوں گے اینٹیں بنانے والے. نہیں ہے؟ جی، دیکھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے بھٹا دیکھا ہوا ہے. اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس آپ کے پاس ڈبے پڑے ہوتے ہیں، ان ڈبوں کے اندر ایک پیٹرن ہوتا ہے. اس پیٹرن کے مطابق کیا ہے؟ اینٹیں بنتی ہیں، اسی ڈیزائن میں بنتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ وہ مٹی ڈالتے ہیں صرف، اور کیا ہے؟ وہ ایک خاص پیٹرن کی
اینٹ بن کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اب کلاس کیا ہے؟ بیسیکلی کلاس بھی وہی ایک خاکہ ہے جس کی بیس پہ اس طرح کے تمام آبجیکٹس بننے ہیں. کلیئر؟ اب کلاس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ ڈیٹا ممبرز ہوں گے اور فنکشن ہوں گے، لیکن وہ آبجیکٹس اس کی بیس پہ بنیں گے. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ کی کلاس آپ نے بنائی ہے تو وہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ کا خاکہ ہے. جب بھی آپ نے اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کون سی کلاس یوز کریں گے؟ اسٹوڈنٹ کی کریں گے. جنرلی ایز اے ہیومن کسی کو لینا ہے تو آپ کون سی کلاس یوز کریں گے؟ ہیومن کی کریں گے. جنرلی کسی اینیمل کا آبجیکٹ بنانا ہے تو آپ کون سی کلاس یوز کریں گے؟ اینیمل کی کلاس یوز کریں گے. اسی طرح لیپ ٹاپ کا آبجیکٹ بنانا ہے تو آپ لیپ ٹاپ کی کلاس یوز کریں گے. کلیئر؟ جی. تو اب آپ نے کلاس بنانی کس طرح ہے اور کلاس میں ہوتا کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. اب کلاس بنانے کے لیے سمپل سا فارمولا ہے. آپ نے کی ورڈ یوز کرنا ہے کلاس. کوئی بھی لینگویج ہے. اس سمیسٹر میں ہم لوگ جاوا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی لینگویج ہے اس کے اندر سمپلی کیا کرتے ہیں؟ کلاس کا کی ورڈ لکھتے ہیں. اس کی ورڈ کے بعد آپ کلاس کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا دیتے ہیں؟ کلاس کا نیم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کلاس کا کیا دیتے ہیں؟ نیم دیتے ہیں. اور اس کے بعد بریکٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں، بریسز. ٹھیک ہے. اور ان بریسز کے اندر سب سے پہلے آپ سارے ڈیٹا ممبرز دیتے ہیں. ان ڈیٹا ممبرز کے بعد آپ فنکشنز دیتے ہیں سارے. کلیئر؟ اس کا میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. میں اوپن کر رہا ہوں آپ کو کمپائلر. یہ اب آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں، جب بھی آپ کمپائلر اوپن کرتے ہیں یا جو بھی آپ جاوا کی کلاس بناتے ہیں کسی بھی کمپائلر کے اندر، تو جاوا کا جتنا بھی سٹرکچر ہے وہ کلاس بیسڈ ہے. کہ آپ کی ایک مین کلاس ہوگی، اس کے اندر ایک مین فنکشن ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کی بیس پہ اس کے اندر جو آپ ٹائپ کریں گے، جیسا کہ سی کے اندر آپ انٹ مین یا وائڈ مین یوز کرتے تھے، اس کے اندر آپ ڈائریکٹلی فنکشن نہیں لے سکتے. اس کے اندر آپ کو پہلے کلاس بنانی پڑے گی، اس کے اندر پھر آپ کو مین فنکشن دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل ہم نے ایک اپنی کلاس بنانی ہے اسٹوڈنٹ کی، تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس کا ایکسیس موڈیفائر لکھیں گے کہ یہ کلاس یہ کلاس کہاں پہ ایکسیسیبل ہے. فار ایگزامپل آپ پبلک آپ نے رکھنا ہے، تو پبلک کا کیا مطلب ہے کہ کہیں پہ بھی جو آپ کوڈ کر رہے ہیں کہیں پہ بھی یہ کلاس ایکسیسیبل ہے. آپ پرائیویٹ رکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ صرف جس جگہ پہ آ رہی ہے اسی جگہ پہ یوز ہو سکتے ہیں. یعنی اگر کسی کلاس کے اندر دوسری کلاس دی ہوئی ہے تو باہر والی کلاس اندر والی کلاس کو ایکسیس کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور پروٹیکٹڈ کیا ہے؟ کیا چیز؟ پرائیویٹ کی. چلیں اس کی ایگزامپل ہم کچھ اس طرح لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس 3 پلیسز ہیں. ٹھیک ہے. اب 3 جگہ کیا ہے کہ ایک آپ کا گھر ہے. ٹھیک ہے. ایک آپ کا ڈرائنگ روم ہے، اور یعنی فار ایگزامپل ایک بیڈ روم ہے، ایک ڈرائنگ روم ہے، اور ایک آپ کے پاس ہے فار ایگزامپل شاپ ہے. آپ کے گھر کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ایک شاپ ہے. اب شاپ پہ کیا ہے؟ ہر بندہ آ سکتا ہے. کیا ہے؟ شاپ پہ ہر بندہ آ سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ پبلک ہے. وہ پبلک پلیس ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کے ڈرائنگ روم ہے وہاں پہ آپ کے دوست وغیرہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ خاص لوگ آئیں گے جو آپ کے جاننے والے ہوں گے. وہ کیا ہے؟ پروٹیکٹڈ ہے. تو وہ کیا ہے؟ پروٹیکٹڈ ہے. اور جو آپ کا بیڈ روم ہے اس کے اندر یا آپ جا سکتے ہیں یا آپ کے گھر والے جا سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ پرائیویٹ ہے. کچھ کلیئر ہوا؟ کچھ آئیڈیا کلیئر ہوا کہ پبلک کیا ہے؟ وہ آپ کے پورے پروجیکٹ کے اندر کہیں پہ بھی ایکسیسیبل ہے. ٹھیک ہے. وہ فنکشن یا جو جس چیز کے ساتھ بھی پبلک لگا ہے وہ کہیں پہ بھی ایکسیسیبل ہے. ٹھیک ہے. آپ جو بھی پروجیکٹ بنا رہے ہیں، جو بھی کوڈ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو اگر اس فنکشن کا نام پتہ چل جاتا ہے اور وہ آپ کے پیکج کا نام بھی جان لیتا ہے تو وہ اس پیکج کا نام یوز کر کے آپ کے اس فنکشن کو ایکسیس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے پروٹیکٹڈ. پروٹیکٹڈ آ جاتا ہے انہیریٹنس کے اندر. انہیریٹنس کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے ایک ہیومن کی کلاس بنائی ہے، اس کے بعد پھر آپ کے پاس
स्टूडेंट की क्लास है जो कि ह्यूमन से ड्राइव हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो क्या है, बेसिकली एक ह्यूमन है। स्टूडेंट क्या है, एक ह्यूमन है। क्लियर? तो स्टूडेंट डिराइव हो रही है किससे? ह्यूमन से। ठीक है, ये इनहेरिटेंस है, ये कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट इनहेरिट हो रहा है ह्यूमन से, तो ह्यूमन के अंदर अगर कोई ऐसा आप एट्रीब्यूट देते हैं या प्रोटेक्टेड का वर्ड यूज करते हैं, तो अब स्टूडेंट जो है वो तो उस चीज को एक्सेस कर सकेगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी आपका जो है उसके अलावा कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज है प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है कि वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर ही यूज होगा, उसके अलावा यूज नहीं हो सकता। ठीक है, यानी एक क्लास के अंदर आपने कोई एट्रीब्यूट प्राइवेट कर दिया है तो वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज होगा, उसके अलावा किसी भी क्लास के अंदर यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया एक्सेस मॉडिफायर तीनों? चल, उसके बाद हम क्लास का नाम दे देते हैं, बल्कि पहले कीवर्ड लिखते हैं क्लास का। जी, और फिर जी क्लास नेम, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और लास्ट पे ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसके अंदर हमने डाटा मेंबर्स देने हैं। डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप वेरिएबल्स बनाते थे सी के अंदर, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सारी चीजें। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल आपने आईडी लेनी है, तो आईडी क्या होगी? आईडी क्या होगी? एक इंटीजर होगी। क्या होगी? जी। इसी तरह आपका नाम क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। ठीक है, जो भी चीज डबल कोट्स के अंदर लिखी हो वो क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। ठीक है, आपका नाम आ गया। जी, गुड। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपका जीपीए है, या जी जी लिख रहा हूँ। जी, किस किस के पास नहीं आ रहा? कहाँ तक? कहाँ तक आया आपके पास? उससे नीचे पब्लिक क्लास स्टूडेंट नहीं आ रहा आपके पास? क्यों नहीं शो हो रहा? नेट आप लोगों का ठीक है? नेट काम कर रहा है सही तरह से? अच्छा, एक मिनट, दोबारा ट्राई करते हैं। मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, आप देखें। अब आ रहे हैं आपके पास? ठीक है। अब इसी तरह आपका जीपीए है, तो वो क्या होगा? वो आपका फ्लोट होगा, क्योंकि उसके अंदर डेसिमल पॉइंट आता है। ठीक है, जीपीए। क्लियर? ये क्या हो गए आपके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, क्या हो गए? एट्रीब्यूट्स हो गए। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस। अब फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होती है? आपका कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है? एक ऐसा फंक्शन जो कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है। ऐसा फंक्शन जो कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, यानी कि जब भी आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। जी, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर बेसिकली उसी क्लास के नाम का फंक्शन होता है, और उसमें जी, और उसमें रिटर्न टाइप नहीं दी जाती। उसके अंदर रिटर्न टाइप नहीं दी जाती। फंक्शन जो है बेसिकली दो किस्म का होता है। मेरा कीबोर्ड गायब हो गया है। चलें, इसके अंदर रिटर्न टाइप नहीं दी जाती। एक कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर जी, पब्लिक स्टूडेंट नहीं आया आपके पास? तो ये स्टूडेंट ही लिखा है अभी तक मैंने। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ही लिखा है मैंने। अब इसके अंदर हम करते क्या? कंस्ट्रक्टर नहीं आ रहा आप लोगों के पास?
اچھا نیم تک آ رہا ہے, جی پی اے تک نہیں جا رہا. چلو میں دوبارہ ڈسکنیکٹ کر کے کرتا ہوں. آبجیکٹ تو ابھی تک ہم نے بنایا ہی نہیں ہے, ابھی تک تو کنسٹرکٹر بنا رہے ہیں. چلیں اب دیکھیے گا ذرا, اب کہاں تک آ رہا ہے؟ پبلک اسٹوڈنٹ تک آ رہا ہے جی. اب جو آپ کا نل کنسٹرکٹر ہے وہ بیسیکلی کس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کوئی بھی جنرل ویلیوز دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ کوئی ویلیو پاس نہیں کرتے, آپ ایک آبجیکٹ بناتے ہیں, اس کو آپ کوئی ویلیو بھی پاس نہیں کرتے تو اس کو کیا ویلیوز اسائن ہو, ٹھیک ہے. اگر آپ ویلیوز پاس نہیں کرتے اور نل کنسٹرکٹر ڈیفائن نہیں کرتے تو کچھ بھی گاربیج ویلیوز لے سکتے ہیں اپنی مرضی سے. اب تو جو آپ کے کمپائلرز ہیں وہ کافی حد تک موڈیفائی ہو چکے ہیں, اپ گریڈ ہو چکے ہیں, وہ ان کو نل ویلیوز آٹومیٹکلی دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی احتیاطاً ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر خود سے اسائن کرتے ہیں کوئی بھی بیسک ویلیوز. جیسے کوئی بھی انٹیجر ہو تو اس کو ہم ویلیو 0 دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بھی اسٹرنگ ہو تو اس کو ہم ایمپٹی اسٹرنگ دے دیتے ہیں, خالی ڈبل کوٹس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی بھی فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہے تو اس کو ہم 0.0 دے سکتے ہیں, یا 7F بھی آپ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا 0F بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یہ آپ کا بن گیا ہے نل کنسٹرکٹر. اب کیا ہوگا, اب جب بھی ہم یہاں پہ مین کے اندر اسٹوڈنٹ کا ایک آبجیکٹ بنائیں گے, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ یہاں پہ std1 equal ٹو نیو اسٹوڈنٹ کریں گے جی. یہ آبجیکٹ بنا لیا ہم نے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے اب آبجیکٹ بنا لیا, یہ مین کے اندر شو ہوگا, مین کے جی جی. چلیں دوبارہ کر لیتے ہیں, ہو گیا, چلیں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اب شو ہو رہا ہے آبجیکٹ جو بنایا ہے. اب اسٹوڈنٹ کی پراپرٹیز میں کیا کیا آئے گا, اگر اس کی پراپرٹی ہم آئی ڈی لیں گے تو کیا ہوگا, یہاں پہ کیا ویلیو آئے گی ہمارے پاس, 0 آنی چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو 0 دی ہے. لیکن ایک چیز آپ کو مسئلہ دے گی, وہ کیا ہوگی, میں نے سٹارٹ میں کلیئر کی ہے ایکسیس موڈیفائر. ہم نے کیا, ہم نے جو تینوں ایٹریبیوٹس دیے ہیں, ڈیٹا ممبرز دیے ہیں, ان کو کیا دیا ہے, ایکسیس موڈیفائر کون سا دیا ہے, کیا دیا ہے, ذرا غور سے دیکھیں, غور سے دیکھیں ذرا. کلاس کو پبلک دیا ہے, کیا دیا ہم نے, جی پرائیویٹ دیا ہے. تو پھر یہ یہاں پہ ایکسیسیبل ہوں گے, یعنی کہ فار ایگزامپل یہاں پہ ہم اس کی پراپرٹی ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح std1 ڈاٹ آئی ڈی, تو یہ ایکسیسیبل ہوگا یا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. کیوں, کیونکہ یہ پرائیویٹ ہے. اب یہاں سے اس کو ہم پبلک کر دیں گے تو پھر یہ اس کے اندر ایکسیسیبل ہوگا. اب اس کو رن کرتے ہیں تو ہمارے پاس آئی ڈی کیا ہوگی, ایرر کیا ہے, کلاس اسٹوڈنٹ از پبلک should be declared in a file name student.java public class student. اب کیا کہتا ہے کہ آپ نے جو کلاس یہاں پہ ڈیفائن کی ہے یہ ایک الگ کلاس کے اندر ہونی چاہیے. تو ہم یہاں سے کیا کریں گے, ایک نئی کلاس کریٹ کریں گے, نیو, ٹھیک ہے, یہاں سے ہم نے نیو فائل بنانی ہے. کس لیے, ایک منٹ میں دیکھتا ہوں, ان کی ریکویسٹ آئی ہے, وہ بھی آئی ہیں, ایک منٹ, یہ تو صرف ان کی ریکویسٹ آئی پڑی ہے, امرین کی, شیرین کی تو ریکویسٹ ہی نہیں آئی.
باقی صاحب کا تو کنیکٹڈ ہے، ان کے پاس انٹرنیٹ ہوگا. ہو سکتا ہے شاید ان کے پاس نیٹ ورک کا مسئلہ